السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، وقال تعالی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوبَى لِمَن مَلَكَ لِسَانَهُ وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، مثالی گھر کیسے ہوتا ہے؟ گھر میں دینی ماحول کیسے بنایا جائے؟ سماج کی تعمیر کا پہلا یونٹ ہے ہمارا اپنا گھر۔ اگر گھر مثالی ہیں تو گلی، محلے، شہر، عالم تک حالات درست ہو جائیں گے۔ اگر گھر کا ماحول ہی دینی نہیں تو مدرسے اور اسکول اپنے مشن میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے گھر کو سکون کا ذریعہ فرمایا۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، مبارک ہو وہ بندہ جس نے اپنی زبان کو قابو میں کیا اور گھر میں وقت دیا اور اپنے گناہوں پر رویا۔ گھر میں وقت دینا ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے، نکل رہا ہے۔ کروڑوں کے مکان بنا کر لوگ، گارے مٹی کو جوڑ کر لوگ بے فکر ہیں، میرا گھر بن گیا۔ نادان اینٹوں کے جوڑنے کو گھر کا بننا سمجھتا ہے، رہنے والے انسانوں اور ماحول کی تعمیر کے بغیر۔ نسلوں کی تربیت کا اولین مرکز ہے گھر۔ قرآن کریم نے انبیاء علیہ السلام کے گھریلو ماحول کا تذکرہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیسے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ حضرت لقمان اپنے بچوں کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ شرم آتی ہے سوچ کر، جتنی بات حضرت لقمان نے اپنے بچے سے کی ہے اتنی بات شاید پوری زندگی میں ہم نے اپنے اولاد سے نہیں کی۔ کتنی اہم نصیحتیں ہیں، کیا چھوڑا حضرت لقمان نے؟ اس سے بہتر نصیحت بھی کچھ ہو سکتی ہے؟
جس نصیحت کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مصروف کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا انقلابی قائد کون ہو سکتا ہے؟ نہ ہوا ہے نہ ہوگا. لیکن آپ گھر کو کتنا وقت دیا کرتے تھے. معجزہ ہے اگر ہم اس پہلو کو سوچتے ہیں. سنتیں گھر میں پڑھنے کا اہتمام. تہجد آپ پوری پڑھنے کے بعد امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اٹھاتے تھے اور یہ فرماتے تھے قومی فاوتری یا عائشہ. اب آپ کھڑے ہو جائیے، اٹھ جائیے، اپنی وتر پڑھ لیجیے. گھر میں جب سنت کا اہتمام ہوتا ہے مردوں کے ذریعے سے یا نوافل کا اہتمام ہوتا ہے تو گھر کا دینی ماحول بننے میں طاقت آ جاتی ہے، تاثیر بڑھ جاتی ہے. سب سے پہلے ماحول بنانے کے لیے گھر کا امیر متعین ہو اور گھر کا امیر معلوم ہو. ہمارے والد محترم ہیں امیر، ہمارے دادا جان ہیں صدر خاندان. اسے بھی احساس ہو اپنی ذمہ داری کا اور ماتحتوں کے علم میں ہو ہمیں ان سے پوچھ کے چلنا ہے. ماں کا درجہ بہت بڑھا حسن سلوک میں، لیکن امیر باپ ہی ہے. امیر ہونے کا مطلب اپنی مردانگی جتلانا نہیں، اپنی دھونس جمانا نہیں، پورے ماحول میں خوف اور ڈر بٹھا کر رکھنا نہیں. گھر کا امیر اور راعی ہونے کا مطلب ہے جھیلنا سارے مزاجوں کو، نبھانا ساری طبیعتوں کو. اللہ تبارک و تعالی نے عجیب الفاظ کہلوائے آقا کی زبان سے، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک راعی ہے، چرواہا ہے. چرواہے کا صبر دیکھو اور اپنا صبر دیکھو. بکریاں ایک رخ پر چلتی ہیں کبھی؟ کتنا پریشان کرتی ہیں بکریاں. اتنا تو انسانوں کا مزاج بدلا ہوا نہیں ہوتا. راعی ہونے کے اندر اس بات کی بھی تربیت ہے کہ مزاجوں کا فرق ہوگا، جھیلنا ہے تمہیں. دوسرا کام دینی ماحول بنانے کے لیے سونے جاگنے کے اوقات متعین کرو. فطرت سے ہٹتے جا رہے ہم، بغاوت کر رہے ہیں خدائی نظام سے. 10-11 بجے اٹھنا، اور اگر اس سے پہلے اٹھا جاتا ہے تو مجبوری ہے بچوں کو اسکول روانہ کرنے کی. رات کے 11-12 بجے سونا. ڈاکٹر حضرات سر پٹخ رہے ہیں کہ تمہاری اصل نیند ہوگی 10 بجے سے 4 بجے تک، اس کے بعد سونے کا کوئی اعتبار نہیں.
روحانی بیماریاں الگ ہیں، جسمانی بیماریاں الگ ہم نے پال لی ہیں، سونے جاگنے کے اوقات متعین نہ کرنے کی وجہ سے۔ تیسری بات میرے بھائیوں، کم از کم کھانا اجتماعی ہونا چاہیے گھروں میں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، الگ الگ نہ کھاؤ، ایک جگہ کھائیں گے برکت ہوگی، مزاج بنایا گیا۔ دوسری قوموں کے یہاں ہم نے بچپن میں دیکھا، ہر آدمی دیوار کی طرف منہ کر کے اپنا برتن لیے کھاتا ہے۔ کھانے کے اوقات میں تو پورے چہرے جمع ہو جائیں، پورے افراد جمع ہو جائیں، اتنا تو ہم ایک دوسرے کو وقت دیں۔ چوتھا عمل ہے، گھر میں ایک مصلی، ایک معتکف متعین ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام گھر بناتے تو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر درخواست کرتے، یا رسول اللہ اس کونے میں آپ نماز پڑھ دیجئے، ہم اس کو اپنے گھر کی مسجد بنانا چاہتے ہیں، جہاں 24 گھنٹے میں جب چاہے جب عبادت ہو سکے، ماحول دکھ رہا ہو، کبھی اشراق کا، کبھی چاشت کا، کبھی اوابین کا، فانوس مہنگے لگا کر لوگ نورانیت کا انتظار کر رہے ہیں، مہنگے پی او پی لپم کر کے روحانی خوشی کو تلاش کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے گھر میں مصلی ہوتا ہے، رمضان میں بہنیں نفل اعتکاف کرتی ہے، تہجد میں وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر کا کیا معمول تھا؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھرانے میں، مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھرانے میں بدل بدل کے گھر میں عبادت کی عادت بنائی گئی تھی۔ گھر قبرستان بن جاتے ہیں جب سورہ بقرہ نہ پڑھا جائے۔ عاملوں کو لوگ تلاش کرتے ہیں، عمل کا اہتمام نہیں کرتے۔ لائبریری ہونی چاہیے، کتب خانہ ہونا چاہیے، جہاں پر ضرورت کی کتابیں ہوں، جہاں پر پڑھنے لکھنے کا ماحول ہو، عظیم شخصیتوں کے تذکرے ہوں، اللہ کی نیک بندیوں کے واقعات ہوں۔ ہمارے حضرت شاہ جمع الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں، ایک بریانی کے پیک پر جتنے پیسے لگائے، کبھی اس قیمت کی کتاب خریدی؟ ویکینڈ پر جا رہے دائیں بائیں دھابوں میں، لیکن لائبریری نہیں ہے، خیال بھی نہیں گزرتا، جہالت پرورش پا رہی ہے، اقدار ذبح ہو رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کے ذہن میں ویڈیو گیمز کے اندر آنے والے مجسمے، آرٹیفیشیل تصویریں، ناچنے گانے والے مثالی اور رول ماڈل نظر آ رہے ہیں، اللہ کے عظیم نیک بندے اور بندیاں نہیں۔ ہوم ورک اس جگہ پر کروایا جائے، وہاں پر اجتماعی تعلیم ہو، کبھی تو اللہ کے بندوں کسی آیت کی تفسیر ہو،
حدیث کا نور منتقل کیا جائے نسلوں میں، لائبریری کا اہتمام، کمپیوٹر، ٹیب، اس قسم کی چیزیں وہاں رکھی جائیں جہاں پر تنہائی نہ ہو اور جہاں پر دوسروں کی نگاہ بھی پڑتی ہو۔ میرا اور آپ کا نفس قابو میں نہیں، اسکرین ایسے دعوت دیتی ہے گناہ کی جیسا زلیخا دعوت دے رہی تھی حضرت یوسف کو۔ تقوی تو نہیں بنایا، تعلق مع اللہ کا بریک تو نہیں دیا، تنہائی میں بڑے اور چھوٹے فون استعمال کرنے لگے، بس اللہ ہی مالک ہے۔ مشورے کی عادت ڈالیے، صبح میں والد مشورہ کریں اپنے بیٹوں سے، ساس والدہ مشورہ کریں اپنی بہوؤں سے، بیٹیوں سے، وہ غلے کے بارے میں، یہ چولہے کے بارے میں، وہ کاروبار کے بارے میں، یہ کھانے پکانے دھونے دھلانے کے بارے میں۔ قربان جائیے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سالن کی قسم کے بارے میں اپنے گھر کی عورتوں سے مشورہ فرماتے تھے۔ کتنی غلط فہمیاں تھم جائیں گی، کتنے جھگڑے رک جائیں گے، کتنی اپنائیت بڑھ جائے گی، کتنے فساد ختم ہو جائیں گے، کتنے خلا طلاق رک جائیں گے اگر ہم گھر میں چھوٹے بڑے مشورے کے لیے بیٹھنے لگ جائیں۔ مرد گھر میں کام کرنے کو عیب نہ سمجھے۔ کون ہے؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے جہاں کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں گیا، وہ کتاب دی جو کسی کو نہیں ملی، وہ مصروفیت جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں، وہ مقام جو نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا، اور آپ بکریوں کا دودھ نکالتے ہیں، آٹا گوندتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں۔ کامیاب قائد کی مثال ہے، کامیاب لیڈر کی مثال ہے، کامیاب انسان کی مثال ہے۔ ہواؤں میں اڑتے ہیں پرندے ہیں لیکن نگاہ نیچے ہی رکھتے ہیں۔ جو کم ظرف ہوتے ہیں وہ بڑے ہونے کے بعد زمین پر رہنا بھول جاتے ہیں، جو وسیع الظرف ہوتے ہیں اپنا رشتہ گھروں سے کاٹتے نہیں ہیں۔ ہم ذکر کریں گے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی ہیں، اللہ نے خوب کام لیا۔ ان کی اہلیہ محترمہ نے کہہ دیا تھا سارے خادموں سے کہ حضرت کے کھانا اور حضرت کے کپڑے وہ میرے سے متعلق رہیں گے، کوئی اور خادم اس ایریے میں نہ آئے، ورنہ بیوی شوہر کا تعلق بھی کمزور ہو جائے گا۔ آدمی نوکرانیوں کے حوالے ہو جاتا ہے بے دین گھروں میں، اور نوکروں کے حوالے ہو جاتا ہے با پردہ گھروں میں، ڈیپینڈ ہو جاتا ہے ان لوگوں پر، کٹ جاتا ہے حقیقی رشتوں سے، دوریاں بن جاتی ہیں ان کے ساتھ جن کے ساتھ نزدیکی ہونا چاہیے۔ عورتیں گھر میں رہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر والی سے گھر رہے،
لا تخرجوہن من بیوتہن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں گھر کو عورتوں کی طرف منسوب کیا. مالک ہوتا ہے باپ، لیکن چلتے ہیں ماؤں سے ہی گھر. گھر والی سے گھر ہوتا ہے. نوکری پر ڈال دیا، کسی اور جگہ بھیج دیا، گھر میں ہی نہیں، گھر والی باعث سکون نہیں ہوگا. رشتے مرجھا جائیں گے، معمولات قابو میں نہیں آئیں گے. بیماروں کی تیمارداری کا تصور چھوڑو، جنازوں کے نہلانے کا خیال بھی چھوڑو. کسی کی مہمان نوازی کے لیے 100 مرتبہ سوچنا پڑے گا اگر عورتیں گھر میں نہ ہو. جہاں کچن ویران ہوتا ہے وہیں ہوٹل آباد ہوتے ہیں. امریکہ میں خاندانی نظام کا بکھراؤ شروع ہوا گھروں میں ناشتہ نہ بننے سے. گلی گلی اڈلی وڑا کے ٹھیلے بنڈیوں کا نظر آنا ان گھروں کے اجڑنے کی صاف دلیل ہے. خوش نہ ہوئیے سڑکوں کو چمکا کر، خوش نہ ہوئیے شاندار قسم کی عمارتیں کھڑی کر کے. مذاکرے ہونا چاہیے گھر میں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے، گھر جانے کے آداب، گھر میں داخل ہونے کے آداب، دعوت میں جانے کے آداب، مہمان کے اکرام کے آداب، سونے جاگنے کے آداب اہتمام سے سنائے جانے چاہیے. ہم عام طور پر ان چیزوں پر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں جس کو ہم نے سکھایا ہی نہیں یا ہم نے مکمل نہیں سکھایا. حضرت شاہ جمع الرحمن صاحب فرماتے، بچی کو کہا کہ بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، پھر غلطی کی. پھر کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ کی طرف ہی استعمال ہو رہا تھا. تھوڑا سا لہجہ بدل کر کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اتنی مرتبہ کہا تو ہے. تو بچی نے کہا کہ سیدھا ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا تب احساس ہوا کہ ہم نے تعلیم مکمل نہیں دی، ہم نے سبق مکمل نہیں دیا. ہم نے بتایا ہوتا کہ یہ ہے سیدھا ہاتھ، تب ہمارا سبق مکمل ہوتا. یہ تو سیدھے اور بائیں ہاتھ کی بات ہو گئی. کیا تربیت دی ہم نے محرم اور نامحرم کی، نامحرموں کے ساتھ اختلاط نہ کرنے کی، فون کے قابو والے استعمال کی کب تربیت دی. تحقیق اور ریسرچ کے لیے فون استعمال ہو، صرف تفریح ہنسنے کھیلنے کے لیے استعمال نہ ہو. کیا گر بتائے ہم نے اپنی اولاد کو. تفریح کیا اتنی کی جائے گی؟ انٹرٹینمنٹ کیا اتنا کیا جائے گا؟ کیا اتنا ہنسنا اچھا ہے کہ دل مردہ ہو جائے؟ کیا کوئی بامقصد قوم، پیغام رکھنے والی قوم، جس کے دشمن دندنا رہے ہو، جس کا وجود خطرے میں ہو، جس کا سماج بگڑا ہو، بے روزگاری عام ہو، پڑھائی میں پیچھے ہو، کیا اس قوم کے پاس کھیلنے کے لیے بھی وقت ہے؟ 15 20 دن تک دائیں بائیں بند گھروں میں سڑنے والے جنازوں کو دیکھنے کے لیے کوئی نہ ہو. کیا ان کے پاس وقت ہے ویڈیو گیم کے لیے؟ ہمیں چاہیے کہ صفائی کا اہتمام کرے. گھر ہی صاف نہیں ہوں گے تو صحن کیا صاف ہوں گے، سڑک کیا صاف ہوں گے. اپارٹمنٹس کے اندر سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے
کھینچا تانی چلتی ہے، چبوترے پر بیٹھے ہیں، صفائی کا اہتمام نہیں، ماں جھاڑو مار دیتی ہے، جوان بیٹا نہیں۔ پہلے بہنیں مار دیا کرتی تھی بچپن میں، بے غیرت بھائی سو رہا ہے۔ صفائی کا اہتمام ہماری زندگیوں میں، اپنے گھروں کی صفائی تو کرو، اندازہ تو ہو کہ یہ بھی مسلمان ہے۔ باطن کی صفائی مشکل ہے، ظاہر کی صفائی تو آسان ہے۔ ظاہر کی صفائی تو کرے آدمی، اقدار زندہ کیے جائے معاف کرنے کے، عادت ڈالی جائے غصہ پینے کی، لباس پہنایا جائے ستر چھپانے والا۔ پورے شہر میں ایک دو دکانیں ہیں جہاں پر فل نائٹیاں ملتی ہیں، پورے شہر میں دو چار دکانیں، دو دکانیں ہم جانتے ہیں جہاں فل نائٹی ملتی ہے، ہاف آستین کی نائٹیاں، چٹ آستین کی نائٹیاں۔ کیا میں اپنی والدہ کا پیٹ دیکھ سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی بہن کی پیٹھ دیکھ سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے ان محرموں کے کلائی کا اوپر کا حصہ دیکھ سکتا ہوں؟ رحمت کے فرشتے کیا آئیں گے؟ اثرات ہے مولانا، شیطان کے اثرات ہیں، فرشتوں کے اثرات کیوں نہیں؟ شیطان کے اثرات ہیں، ذکر کے اثرات کیوں نہیں؟ شیطان کے اثرات ہیں، مسنون دعاؤں کے کوئی اثرات نہیں ہیں۔ جنات کے اثرات ہیں، سلام کے کوئی اثرات نہیں۔ خالی گھر میں بھی ہمیں سکھلایا گیا، داخل ہو تو سلام کرو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ قرآن نے کہا سلام کرو، جب گھر میں داخل ہو جاؤ برکت آئے گی۔ طغروں کے بارے میں نہیں کہا، تعویذ کے کاغذات کے بارے میں نہیں کہا۔ یقین ہے عاملوں کی بات پر، کمزور ہے یقین قرآنی تعلیمات پر۔ مثالی گھر ایسے بنتا ہے جس سے متعلق کچھ باتیں سنائی گئی۔ گھر کو وقت دیے بغیر سسرال میں کیسے رہنا ہے؟ گھر کو وقت دیں گے تب بچے کو بتائیں گے کہ اسکول میں کیا ہو رہا ہے۔ گھر کو وقت دیں گے اور خود سیکھیں گے تو تب ہم بتلائیں گے کہ بیٹیوں کا ناشتہ ہوتا ہے، ناشتہ بنانے آتا ہے، گھریلو کام کاج بھی سیکھا یا نہیں سیکھا۔ علماء کو بلاؤ، اکابر کو بلاؤ، اللہ والوں کو بلاؤ، ان کا وقت لے کر بلاؤ، اور اپنے گھر میں اپنے معمولات کو بناؤ، ضرورت کی بات ان سے کراؤ، متعین عنوان پر اصلاحات لو، گھر اس سے بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔